اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ، آیات کی تعداد 200۔ مترجم شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، الف لام میم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور کائنات کا زبردست نگہدار ہے۔ اس نے حق پر مبنی ایک کتاب رسول آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے فرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا، خوب بدلہ لینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم اور واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا ہی کے علم میں ہے، اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار، تو نے جب ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اموال اور اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے والے لوگوں جیسا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، جنہوں نے انکار کیا ان سے کہہ دیجئے تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کر دیتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمارے پروردگار، بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، مشغول عبادت رہنے والے، خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی یہی شہادت دی۔ وہ عدل قائم کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے جو دین ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے علم حاصل ہو جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے اختلاف کیا،
اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ اس سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور پھر اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم نے بھی تسلیم کیا ہے؟ اگر یہ لوگ تسلیم کر لیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کجادائی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند دن کے سوا چھو نہیں سکتی، اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اس نے انہیں اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ پس اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دیجئے اے اللہ، اے مملکت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی حاضر پائے گا۔ اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا۔ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا پروردگارا، جو بچہ میرے شکم میں ہے میں اسے تیری نذر کرتی ہوں، وہ اور باتوں سے آزاد ہوگا، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی مالک میں نے لڑکی جنی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس مادر مریم نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی نذر کو بے وجہ احسن قبول فرمایا اور اس کی بہترین نشو و نما کا اہتمام کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب زکریا اس کے حجرہ عبادت میں جاتے تو اس کے پاس طعام موجود ہوتا۔ پوچھا اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کے ہاں سے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کہا پروردگارا مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عنایت کر، یقیناً تو ہی دعا سننے والا ہے۔
چنانچہ جب وہ حجرہ عبادت میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، سعادت کا مالک ہے، خواہشات پر ضبط رکھنے والا، نبوت کے مقام پر فائز اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریا بولے، پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا جبکہ میں تو سن رسیدہ ہو چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی پہلی 40 آیات کا ترجمہ مکمل ہوا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ